میں نے وعدہ کر لیا تھا یہاں آنے کا اور میں حاضر ہو گیا، ورنہ آج کی رات بہت ساری جگہوں سے فون آیا، میں اگر نہیں آتا تو لوگ یہ کہتے وہ ظالم میری ہر خواہش یہ کہہ کر ٹال جاتا ہے کہ دسمبر جنوری میں کون نینی تال جاتا ہے۔ میں آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوں، عقیدتوں کے اس اچھے اور سچے ماحول میں آپ تشریف رکھیں۔ میں برکت حاصل کرنے کے لیے کچھ دنوں پہلے میں نے ایک کلام پڑھا تھا جو سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت مشہور ہوا، اس کلام کا چند بند میں پیش کر رہا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ کہ اے شہنشاہ مدینہ، یہ کلام بہت مشہور ہوا ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ بہت سارے نعت خواں حضرات اس کو پڑھ بھی رہے ہیں، آپ مجھ سے سماعت کیجئے۔ اے شہنشاہ مدینہ، 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 اے شہنشاہ مدینہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ظفر عقیل شعر بھول گیا، ہم انتظار کر رہے ہیں کب یہ دیوانے سبحان اللہ کہہ دے، میں جلدی سے اپنی گاڑی آگے بڑھا دوں۔ اے شہنشاہ مدینہ، اے شہنشاہ مدینہ، اے شہنشاہ مدینہ، اے شہنشاہ مدینہ، اے شہنشاہ مدینہ۔ تخلیق کائنات کا منشا کہوں تجھے، تخلیق کائنات کا منشا کہوں تجھے، مسند نشین عرش مولا کہوں تجھے، بی آمنہ کے نور نظر کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اے شہنشاہ مدینہ، 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 اے شہنشاہ مدینہ۔ آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے؟ اصل میں مجھ کو بہت لیٹ سے کھڑا کیا گیا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ راستہ ویسے ہی ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے میں تھوڑی سی تاخیر سے پہنچا، لیکن اگر سویرے بھی پہنچ جاتے تب بھی یہی وقت ملتا۔ آپ سماعت فرمائیں۔ کہ رخ پر تجلیات کی ہوتی ہیں بارشیں، رخ پر تجلیات کی ہوتی ہیں بارشیں، دیتی ہیں زوجبین مقدس کی رونقیں، رخ پر تجلیات کی ہوتی ہیں بارشیں، دیتی ہیں زوجبین مقدس کی رونقیں، کس آنکھ میں نہیں ہے زیارت کی حسرتیں، کس آنکھ میں نہیں ہے زیارت کی حسرتیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے، شہنشاہ مدینہ، اے شہنشاہ مدینہ،
شہنشاہ مدینہ 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 شہنشاہ مدینہ. یہ بھی بند میں نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائے. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یہ شعر جو ہے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، سمجھ رہے ہیں. اب یہ شعر اعلیٰ حضرت کا شعر سنیے، قسم خدا کی آپ کو میں نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیے، اگر دل پہ چوٹ لگے تو سبحان اللہ کہیے گا. حضور گلزار ملت ایک جگہ تشریف فرما تھے، جب میں نے یہ شعر پڑھا تھا تو واللہ بتا رہا ہوں حضور گلزار ملت نے اتنی دعائیں دی تھی. اب اس خانقاہ میں کیا ملے گا مجھ کو ہمیں نہیں پتا، لیکن میں پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ ذرا جھوم کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. سماعت فرمائے کہ عربی میں نعت پاک جو حسان نے لکھی. بولو نا یار سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا کیا؟ بیٹھے ہوئے ہیں علماء کرام، پوچھ لیجئے، نکاح ٹوٹے گا تھوڑی، مضبوط ہو جائے گا. کہ عربی میں نعت پاک جو حسان نے لکھی، کہ عربی میں نعت پاک جو حسان نے لکھی، اس کے ہر ایک شعر میں ندرت ہے واقعی. اردو میں اس کلام کی تشریح کی گئی. عربی میں نعت پاک جو حسان نے لکھی، اس کے ہر ایک شعر میں ندرت ہے واقعی. اردو میں اس کلام کی تشریح کی گئی. تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. شہنشاہ مدینہ شہنشاہ مدینہ شہنشاہ مدینہ شہنشاہ. نعرہ تکبیر، ماحول بنائے ماحول. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت استاد الشورا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آئیے حضرت، آئیے آئیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی انوار الہدیٰ صاحب قبلہ نعرہ لگا رہے ہیں تو جواب اس طرح دے رہے ہیں جیسے کسی کا جنازہ جا رہا ہے اور آپ حضرات پیچھے پیچھے دھیرے دھیرے کہہ رہے ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رات بھر کے جلسہ بیکار، مسلک کا نعرہ میں یہ نہیں ہے. دیکھیے حضرت کیا کہہ رہے ہیں، اس کو فالو کیجیے ہے نا. سماعت فرمائیں. آؤ منہاج بیٹھو. دیکھیں ایسا ہے، چینل والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ چینل والوں کا ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرے چینل پہ فلاں شاعر پڑھے گا تو وہ مشہور ہو جائے. خدا کی قسم اس وقت سے مشہور ہوں جب کوئی چینل نہیں تھا. سمجھ نہیں، یہ ذہن بن گیا ہے. حقیقت یہ ہے، مطلب کچھ لوگوں کا ذہن بن جاتا ہے. سمیر بھائی کے تعلق سے لوگوں نے بتایا، اللہ تکرے کہ ان کے ذہن میں یہ بات نہ آئے. اس وقت سے مشہور ہوں جب ریل والی کیسٹ نکلتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ محمد کے نام پر میری کیسٹ اس وقت نکلی تھی. آج سے نعت پاک پڑھ رہا ہوں، 25-30 سال سے تو مشہور ہوں الحمدللہ. آپ سنیں سمجھے. اور جتنے نعت خواں حضرات ہیں جھارکھنڈ میں کیا بتاؤں، وقت ہی نہیں ہے. میں مقطع پڑھ رہا ہوں، ایک مرتبہ ذرا جھوم کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اے شہنشاہ مدینہ، اے شہنشاہ مدینہ، اے شہنشاہ مدینہ. سب کو مزاج الفت خیر البشر دیا،
سب کو مزاج الفت خیر البشر دیا، طاق سخن کو گوہر مدحت سے بھر دیا، طاق سخن کو گوہر مدحت سے بھر دیا، آبادی سخن کو معانی کا گھر دیا، سب کو مزاج الفت خیر البشر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، شہنشاہ مدینہ، شہنشاہ مدینہ، شہنشاہ مدینہ، شہنشاہ مدینہ، شہنشاہ مدینہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر تھا، ایک دو شعر میرا سن لیجئے، ایک مرتبہ ذرا جھوم کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بھائی صاحب کو جگائیے ذرا، بھائی صاحب پیچھے، السلام علیکم، السلام علیکم، جواب دیجئے، جواب دینا واجب ہے، بھائی صاحب سو رہے ہیں، جگا دیجئے ان کو، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، اب ذرا فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ آپ بیٹھے ہیں بزم غوث الورا میں، ایک مطلب میرا سماعت کیجئے، ذرا جھوم کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اے شہنشاہ مدینہ، اے شہنشاہ مدینہ، اے شہنشاہ مدینہ۔ نعت رسول پڑھتے پڑھتے 7 مرتبہ اس حج بیت اللہ کے بعد جہاں 70,000 فرشتے صبح میں اور شام میں حاضری دیا کرتے ہیں، 2018 میں بغداد شریف، کربلا شریف، نجف اشرف بھی گیا، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں میں نے حاضری دی، حسین پاک کی بارگاہ میں حاضری دی، مولا علی کی بارگاہ میں حاضری دی، یہ نعت رسول کا صدقہ ہے۔ اب ایک شعر سنیے، جو لوگ گئے ہیں اس شہر محبت میں، میرا خیال ہے حاجی صاحب یہاں تشریف فرمائے، یہ گئے ہیں، ان کے حوالے سے ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اے شہنشاہ مدینہ، اے شہنشاہ مدینہ، آنکھوں میں میری گنبد خضرا بسائیے، 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 ایک بار اور شہر مدینہ بلائیے، شہنشاہ مدینہ، شہنشاہ مدینہ، شہنشاہ مدینہ، شہنشاہ مدینہ، شہنشاہ مدینہ، شہنشاہ مدینہ، شہنشاہ مدینہ۔ میں نے خواب دیکھا تھا کہ اجمیر شریف گیا ہوں، اجمیر شریف میں ایک چھوٹا سا دروازہ ہے، دروازہ پار کیا تو مدینہ شریف پہنچ گیا، اس دروازے کے اس پار ہوا تو اجمیر شریف پہنچ گیا۔ مدینہ شریف جب بھی گیا ہوں سب سے پہلے غریب نواز کی بارگاہ میں میں نے حاضری دی ہے۔ ایک شعر سنیے اور محبت سے انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ 2-4 نوجوان تو سبحان اللہ کہے گا اور نعرہ بھی لگائے گا، مجھے یقین ہے۔ شعر سنیے کہ اے شہنشاہ مدینہ، اے شہنشاہ مدینہ، اے شہنشاہ مدینہ، ہم ہیں غلام خواجہ ہمارا نصیب ہے، ہم ہیں غلام خواجہ ہمارا نصیب ہے۔ بیٹھے بیٹھے کچھ لوگوں کو نیند آ رہی ہے، بیٹھے بیٹھے کچھ لوگوں کو نیند آ رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس شعر کا استقبال غریب نواز کے ہندوستان میں رہنے والے دیوانے اس شعر کا استقبال کھڑا ہو کے اگر آپ کر دیں تو قسم خدا کی حرکت میں برکت ہوتی ہے، اس محفل میں بھی وہ روحانی برکت ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کل پرسوں تک نہیں برسوں تک انشاءاللہ یاد رکھیں گے، اور جس کی کمر میں طاقت ہوگی وہ بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ نہیں کہے گا۔ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں اس شعر پہ کہ آپ
اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. میں نس کر رہا ہوں جس کی کمر میں طاقت ہوگی وہ انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے نہیں کہے گا, اس نیت سے کھڑا ہو جائے گا کہ میرے غوث بغداد سے دیکھ لیں گے, غریب نواز اجمیر شریف سے دیکھ لیں گے تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی انشاءاللہ سنور جائے گی. آپ سماعت فرمائیں, تیار ہو جائیں, سماعت فرمائیں. شہنشاہ مدینہ ہم ہیں غلام خواجہ ہمارا نصیب ہے, ہم ہیں غلام خواجہ ہمارا نصیب ہے. انشاءاللہ 2-4 دیوانہ ہوگا تو کھڑا ہو کے بولے گا سبحان اللہ, 10-20 ہوگا تو 10-20 کھڑا ہو کے بولے گا سبحان اللہ, اور اگر پورا مجمع غریب نواز کا دیوانہ ہوگا تو پورا مجمع کھڑا ہو کے شیر کا استقبال کرے گا. سماعت فرمائے کہ ہم ہیں غلام خواجہ ہمارا نصیب ہے, 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 ہم ہیں غلام خواجہ ہمارا نصیب ہے کہ اجمیر سے مدینہ بہت ہی قریب ہے. شہنشاہ مدینہ, شہنشاہ مدینہ, شہنشاہ مدینہ, شہنشاہ مدینہ, شہنشاہ مدینہ, مدینہ. دیکھیں ہم یہی تو چاہ رہے تھے, بغیر غوث پاک کی مرضی کے کوئی یہاں بیٹھ سکتا ہے؟ ان کی مرضی کے بغیر کوئی نام نہیں لے سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. اور اس میں اشعار بہت ہیں لیکن ایک شعر اعلیٰ حضرت کے حوالے سے. شہنشاہ مدینہ, شہنشاہ مدینہ, شہنشاہ مدینہ, شہنشاہ مدینہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہو تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے. بھیڑ بھاڑ ہونے سے تھوڑی کامیاب ہوتا ہے. ہم لوگ 22,000 والے تھوڑی ہیں, 72 والے ہیں. 22,000 والوں کا نام و نشان مٹ گیا, 72 والے گھر گھر نظر آ رہے ہیں. یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں, حسین پھیلے ہیں گھر گھر میں روشنی کی طرح. ایک شعر میں نص کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. اور یہاں حضور تاج الشریعہ بھی تشریف لائے ہیں, میں نے مفتی صاحب نے بتایا, تو اس حوالے سے اس شعر کا استقبال تو اچھا ہونا چاہیے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. سماعت فرمائیں. شہنشاہ مدینہ, شہنشاہ مدینہ, دل میں چراغ عشق محبت جلا دیا, دل میں چراغ عشق محبت جلا دیا, دل میں چراغ عشق محبت جلا دیا, دل میں چراغ عشق محبت جلا دیا کہ احمد رضا نے آپ کا شہدا بنا دیا. شہنشاہ مدینہ, شہنشاہ مدینہ, شہنشاہ مدینہ, شہنشاہ مدینہ, شہنشاہ مدینہ, شہنشاہ مدینہ. اے لڑکا پیچھے جو بیٹھا ہے ادھر دیکھو ن رے, ادھر دیکھو نا, علماء کرام کے ثواب ہوگا, ورنہ بددعا دے دوں گا تو شاعر بن جاؤں گا, غزل کے نعت کے نہیں. اور کبھی کبھی مسکرائے کیجئے, قہقہہ مت لگائیے, مسکرائیے, اس لیے کہ مسکرانا کسی کے باپ کی سنت نہیں, رسول پاک کی سنت ہے. سمجھ نہیں آپ؟ یہی باتیں بولے تھے نا. ہاں اب مقطع سنیے, محبت سے ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. سماعت فرمائیں. شہنشاہ مدینہ, شہنشاہ مدینہ, شہنشاہ مدینہ, شہنشاہ مدینہ, بے شک یہ کامیابی کی روشن ہے ایک دلیل, بے شک یہ کامیابی کی روشن ہے ایک دلیل, بے شک یہ کامیابی کی روشن ہے ایک دلیل, بے شک یہ کامیابی کی روشن ہے ایک دلیل. پڑھتا ہے نعت پاک جو
ہر سو ظفر عقیل شہنشاہ مدینہ شہنشاہ مدینہ شہنشاہ مدینہ شہنشاہ مدینہ شہنشاہ مدینہ شہنشاہ مدینہ. مفتی صاحب ٹائم ہے, پڑھ دیں. مفتی صاحب نے کہا ٹائم ہے. مناج بھائی ٹائم ہے.